والے سے بات کر لیں ذرا تھوڑی سی پہلے. جی 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 جی. ہلو غالب کمال، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی سر، ہم زبردست. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک. امت آپ کیسے ہیں؟ نمسکار. میں بھی ٹھیک ہوں سر، نمسکار. بہت اچھا شو ہے، ایکسلنٹ شو. میں نے کہا کہ آج سائنس پہ بڑی باتیں ہو رہی تھیں، تو اسلام کی سائنس سن سن کے تو میں کہوں گا کہ آج کے دن میکس پلانک کو نوبیل پرائز ملا تھا فزکس میں، تو آج ان کی روح بھٹک رہی ہوگی یہ باتیں سن کے، جو ہمارے مومنین یا جو مومز جن کا میں نے نام نیا نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان کی باتیں سن سن کے ان کی روح بھٹک رہی ہوگی. تو میں نے غالب کمال آپ کو ایک لنک بھیجی، ایک بہت زبردست قسم کی اسلامک سائنس ہے. وہ ہے جی قرآن کی چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 3. برادر از گوئنگ ٹو آسک ویری گڈ کوسچن. برادر گوئنگ ٹو آسک ویری گڈ کوسچن. تو یہ ذرا اس کو ذرا دیکھیں ذرا آپ. اس پہ میں ایک تو قرآن چیپٹر 13 ہے یہ. جی جی، سورہ رعد، یہ تھنڈر ہے سورت 13 کی سورہ رعد کی آیت نمبر. ہاں یہ ہے تو چھوٹی سی. اچھا ہاں، تیسری جی. کتنی یہ مجھے لگتا ہے یہ تھور کی طرف سے بھی آئی ہوگی، کیونکہ سورہ تھنڈر ہے. تو اب میں ایک سیکنڈ اس کو دیکھتا ہوں. تو یہ ہے جی وَهُوَ الَّذِي. میں ایک سیکنڈ. وَهُوَ الَّذِي الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ. ہاں پاڑ جی ہاں، والی آیت ہے یہ. آگے اور لکھا وہی ہوا ہے ہے جس نے وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. اور اس کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ پیئرز میں بنائی، میل اور فیمیل میں، ٹھیک ہے. اور ثمرات جو ہیں وہ فروٹس کو کہتے ہیں. تو یہ سن کے تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ کیلا ہے تو کیلی بھی ہوگی، خربوزہ ہے تو خربوزی بھی ہوگی، اور اگر آلو بخارا ہے تو آلو بخاری بھی ہوگی، امام بخاری. تو یہ کون سی سائنس ہے؟ اور اس میں مومس کو یہ بھی بتائیں کہ یہ ایک نہیں دو بتے پلاٹ، دو بونگیاں ہیں. ایک تو ارتھ کو سپریڈ آؤٹ کیا گیا ہے. تو اللہ میاں نے اس دن اگر گوگل کر لیتے یا اگر کسی سے بات کر لیتے تو یہ ایک ہی کافی تھی بونگی، دو ایک ہی آیت میں بونگیاں ہیں. تو یہ میں لوگوں کو بتاؤں گا، آپ بھی سائنس کے آدمی ہیں. تو پلانٹس جو ہوتے ہیں اسپیشلی فروٹس، تو خیر پلانٹس کے ریپروڈکٹیو آرگنز کو فروٹس کہتے ہیں نا. تو پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ میل اور فیمیل، زیادہ تر جو پلانٹس ہوتے ہیں وہ مونوایشس ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے میل اور فیمیل جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں، سٹیمن اور پسٹل، وہ اسی پلانٹ میں ہی پائے جاتے ہیں. تو کئی ایسے پلانٹس ہیں جو واقعی میل فیمیل ہوتے ہیں، لیکن بہت کم، جیسے کہ کیوی ہے، کینبس ہے، اور کچھ پلانٹس ہیں وہ بھی ایوالو ہوئے ہیں اس طرح. لیکن زیادہ تر جو پلانٹس ہیں اینجیوسپرمز، جمنوسپرمز جو ہیں وہ مونوایشس ہوتے ہیں. پلانٹس میں میل فیمیل نہیں ہوتا. یہاں تو بات ہی ثمرات کی جا رہی ہے، فروٹس کی. لیکن جو مسلم سائنٹسٹ جو ہیں وہ پھر ڈاج مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں پلانٹس. تو وہاں پر بھی وہ غلط ہیں. حالانکہ آپ دیکھ لیں یہ اس کا ٹرانسلیشن جو ہے کلیئر ہے، اردو میں بھی انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہے فروٹس. یہاں تک کہ ہماری میووں کی دو قسمیں بنائی ہیں، میووں میں بھی میل اور فیمیل ہیں. جی ہاں، ایک میوہ ہے اور ایک میوی ہے. یعنی الثمرات جعل فیہا زوجین ہیں، تو یعنی ان میں بھی بنائے ہیں میل اور فیمیل، حالانکہ ان میں کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا، مسٹر پوٹیٹو ہیڈ تو میں نے سنا تھا، لیکن ایک مسز پوٹیٹو ہیڈ بھی ہیں. تو یہ ایک کیا میں بولوں، یہ جو لوگ گھنٹے بحث کرتے ہیں، گھنٹہ بحث کرتے ہیں. میں تو حدیث کو اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن میں بہت ہے جو اس کو کلین بولڈ کرنے کے لیے کافی ہے. یہ صرف ایک اینٹی سائنس اور اینٹی لاجک. اور وہی میں نے کہا نا کہ اللہ میاں کو گوگل کر لینا چاہیے تھا. ان کو تو پتا تھا کہ گوگل انوینٹ ہوگا، ظاہر ہے اللہ ہے تو اسے تو سب پتا ہے، ہی نوز ایوری تھنگ. تو یہ ایک اتنی اسٹوپڈ بات ہے کہ جو کہ اس وقت میں کہتا ہوں کہ اس سے 800-900 سال پہلے گریکس کو بھی شاید یہ باتیں پتا تھیں، لیکن پتا نہیں سر، حجاز پتا نہیں. گریکس کو تو پتا نہیں کیا پتا تھا، یہ تو ایسے ہی
ڈسکرائب کرتے رہتے ہیں پرانوں کو. تو یہ حجاز کے عرب جو ہے یہ شاید کچھ ایک ایسی ڈارک ایجز میں رہ رہے تھے. تو یہ جو کہتے ہیں مسلمان کہ جی جاہلیہ ختم ہو گیا، میں کہتا ہوں جاہلیہ ختم نہیں ہوا، جاہلیہ آیا ان سب باتوں کی وجہ سے، جو اب بھی ہم سن رہے ہیں. جو سمجھدار لوگ آپ کی باتیں سنتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا سوچ ہے. اور فاروق صاحب نے بھی بات کی تھی کہ یہ کیا برین واشنگ ہے، یہ کیا کنڈیشن ہے، اس کی ایک مینٹل النس ہے. یہ تو سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس لیے یہ صورت جو ہے یہ آپ کے سامنے، آپ کے آڈینس کے سامنے پیش کی ہے. اور جہاں تک کہ جانوروں کی بات ہے نا، جانوروں میں بھی ہرمیفروڈائٹزم ہے. ایک اور بھی لنک میں نے آپ کو بھیجی ہے، اس میں صرف ہم 2 دیکھ لیتے ہیں. ایک ریپٹائل دیکھ لیتے ہیں، بیئرڈڈ ڈریگن ہے جو کہ ایگ کے اندر ہی میل سے فیمیل ہو سکتا ہے. اور ایک کلاؤن فش ہے، اور کلاؤن فش کی خاص بات یہ ہے کہ سب کی سب کلاؤن فشز جو ہیں وہ میل ہوتی ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو پھر بعد میں فیمیل ہو جاتی ہیں. تو آپ کو ہرمیفروڈائٹزم بھی ملے گا، آپ کو ریورس جو ہے وہ جینڈر چینج بھی ملے گا، اور آپ کو ایسے بھی انسٹنسز ملیں گے ورمز کے جن میں یہ میل فیمیل کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو اگر ایک بھی ایسی چیز، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا بیئرڈڈ ڈریگن کیا ہوتا ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کلاؤن فش کیا ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ پھر پھنس جاتے ہیں. تو یہ اگر ان کو خود نہیں پتہ ان کے قرآن میں کیا ہے، تو ابھی لاسٹ ویک میں نے ایک اسٹریم بھی کی تھی قرآنزم پہ، صرف اور صرف قرآن کو لے کر. قرآن کو میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو یورکر پہ یورکر ہم ماریں گے، ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں ملا بھی تھے اور رستم شاہ بھی تھے. تو یہی باتیں ہم نے کی تھی کہ اسلام کو کلین بولڈ کرنے کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے. چلیں سر، اور باقی کچھ بس ایک اور بات کرنی تھی میں نے کہ یہ جو اسلاموفوبیا والا جو بل ہے وہ ابھی ہاؤس میں پاس ہو گیا ہے، لیکن وہ سینٹ تک نہیں گیا اور ابھی وہ بل نہیں بنا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو یہ رائٹ ونگ، فار رائٹ ونگ کی جو کانگریس وومن ہے لورن بوبرٹ، ان کا نام بہت صحیح رکھا ہے کسی نے پنجابی میں، اس نے غلط بات کر دی تھی. جی. تو ہمیں اس کو بھی کنڈیم کرنا چاہیے. اس نے اعلان عمر کو ٹیررسٹ کہا تھا، اس نے اپنی طرف سے بہت جوک مارا تھا. تو اس دن آپ کے شو میں ایک آئے تھے عاشق ٹرمپ. تو میں لوگوں کو یہ بھی بولوں گا کہ جو ایکس مسلم ہیں یا جو ساؤتھ ایشین ڈسینٹ سے ہیں، اگر وہ فار رائٹ کے ساتھ وہ بستر میں گھس جائیں گے اور ان کو یہ لگے گا کہ یہ لوگ انہیں ایکسیپٹ کریں گے، تو وہ کبھی نہیں کریں گے. جی ہاں، زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہیں. لیکن اب دیکھیں نا، ہاؤس جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، تو انہوں نے ایک یکجہتی کا اظہار کیا کہ اب انہیں بھی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اسلاموفوبک ہیں. تو ایک سمبولک طور سے انہوں نے یہ بل پاس کر دیا یونانیمسلی، تاکہ لورن بوبرٹ کو ایک میسج پہنچے. ٹھیک ہے، وہ تو اتنی زیادہ فار رائٹ ہیں کہ وہ تو کہتی ہیں کہ ماں کے پیٹ سے جب بچہ نکلے تو اس کے ہاتھ میں بھی آپ AR-15 تھما دو. یہ تو ان کا یہ حال ہے. یہ بھی اینٹی سائنس ہیں، یہ بھی اینٹی ویکسین ہیں، یہ بھی کوئی ایوانجیلیکل کرسچینٹی سے میرا خیال میں ان کا تعلق ہے، سارا پیلن کی طرح. تو بہرحال یہ بل جو ہے یہ ابھی صرف ہاؤس میں پاس ہوا ہے، سینٹ میں اس کے کوئی چانسز نہیں ہیں پاس ہونے کے. تو میں نے کہا یہ بھی میں ایڈ کرتا جاؤں. ہاں بالکل پاس تو نہیں ہوگا، اور آئی تھنک کہ اسلاموفوبیا والا جو کھاتا ہے نا وہ اگلے 10 سال میں دفن ہو جائے گا، کیونکہ اب ایکس مسلمز بہت زیادہ آ رہے ہیں اور ایکس مسلمز ہی اس کا رستہ رکیں گے. اور زبان جب ملے گی تو پھر دیکھتے جائیں آگے آگے ہوتا ہے کیا. ابھی تو ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ان شاورما غالب کمال، ان شاورما. چلیں جی، ان شاورما. چلیں سر، تھینک یو. پھر کریں گے بات، ٹائم بہت کم ہے اب. ٹھیک ہے، بس اینڈ کرنے والا ہوں میں اس کو. چلیں ٹھیک ہے، کرتے ہیں بات. اوکے، بائے بائے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.